وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فيا أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، فرض کر دیے گئے ہیں تمہارے اوپر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی، بڑائی، تعریفات، تمہیدات، تمجیدات اور تقدیسات اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پاک کے واسطے ہے۔ وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، سرور کونین، امام القبلتین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کی اطاعت اور فرما برداری نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جن کی نافرمانی سراسر تباہی، بربادی اور ہلاکت ہے۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور بھائیوں، جو آیات کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، سورہ بقرہ دوسرا سپارہ
آیات نمبر 183 184۔ حضرات گرامی، یہ آیات مبارکہ عموماً آپ لوگ ہر رمضان کی آمد پر ہر ممبر سے، ہر خطیب کی زبان سے یہ آیات مبارکہ سنتے ہیں کہ یہ آیات مبارکہ بطور خاص رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے اتاری گئی۔ اب چونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور اس رمضان کی آمد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو، اپنی امت کے لوگوں کو ایک عالی شان فصیح و بلیغ خطاب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی عظمت کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ تو میرے بھائیوں، اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنے ساتھ بیش بہار رحمتیں، برکتیں لے کر آتا ہے، مغفرتیں لے کر آتا ہے، اور اس مبارک مہینے میں اللہ تعالی کی رحمتیں اور بخششیں اس طرح موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے کہ جس طرح آندھی اور طوفان کے ساتھ تیز بارش برستی ہے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، بخشش والا مہینہ بطور خاص اس امت کو تحفے کے طور پر عنایت فرمایا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، باقی سال کے 11 مہینے لوگ دنیا کے اندر اس طرح کھوئے رہتے ہیں، اس طرح منہمک ہو جاتے ہیں دنیا کی مال و متاع میں اور دنیا کے مال و اسباب کی کوشش میں، کہ لوگ اپنے پروردگار سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، نمازوں کے اندر، عبادات میں سستیاں بھی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں ہوتی۔ مادیت کے اس دور کے اندر تو یہ مسئلہ اور زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے کہ لوگ باقی 11 مہینوں میں عبادت کے اندر بھی غفلت، نافرمانی کی زندگی، دنیا کے مال و اسباب کی محبت اور رب سے دوری۔ تو یہ مہینہ اللہ رب العالمین نے اس آخری امت کو دیا ہے تاکہ میرے بندے اس مہینے کے اندر وہ جو دور نکل گئے تھے،
اس مہینے کی رحمتیں، برکتیں اور بخشش کو سمیٹتے ہوئے پھر اپنے رب کے قریب آ جائیں۔ اور جب ایمان والے بندے جب رمضان المبارک کا صحیح حق ادا کرتے ہوئے رمضان المبارک کے اندر رب کی عبادات کو بجا لاتے ہیں اور رمضان المبارک کی قدر کرتے ہیں، تو رمضان المبارک کے آخری ایام گزرنے کے ساتھ جب ہی اللہ کے بندے عید الفطر کی ادائیگی سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ایمان والے لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں گویا کہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، گویا کہ انہوں نے کوئی گناہ کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے، پھر رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ باقی 11 مہینے دوری اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک اپنے بندوں کو توفیق دیتا ہے، پھر وہ اپنے خالق اور مالک کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، رمضان کی قدر کیجئے۔ اس مہینے کو میرے مصطفیٰ نے شہر عظیم فرمایا ہے، بہت عظیم مہینہ ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی رفتوں کا حامل مہینہ ہے۔ عام دنوں کے اندر آپ جس طرح نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، لیکن اس مہینے کے اندر آپ کا پڑھا ہوا ایک نفل آپ کے دیگر دنوں کے فرضوں کے برابر لکھا جاتا ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ کا پڑھا ہوا فرض وہ 70 فرضوں کے برابر لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کے اندر آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کیجئے گا اور نمازوں کو بھی فرضوں کو تکبیر اولا کے ساتھ ادا کیجئے گا، اور راتوں کو تراویح اور قیام اللیل کیجئے گا۔ وہ نفل نہیں ہوں گے، عام دنوں کے فرضوں کے برابر ہوں گے۔ گزشتہ سال کتنے ہی آپ کے ایسے عزیز تھے اقارب جنہوں نے آپ کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے ہوں گے اور قیام کیا ہوگا، تراویح پڑھی ہوگی۔ کتنے نوجوان، کتنے بزرگ، کتنی عورتیں، مائیں بہنیں آج اس رمضان کے اندر وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وہ منو مٹی کے نیچے آج دفن ہو چکے، اور ان کے ساتھ جانے والے ان کے یہ نیک اعمال ہی ہیں۔ اگلے رمضان میں کوئی پتہ نہیں ہم میں سے، آپ میں سے کون ہوگا اس زمین پر، کون نہیں ہوگا، کس کس کا نام بلاوا آ جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، آنے والے ان لمحات کو جو آپ کو اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے، ان کی قدر کرنا ہوگی، اور اس رمضان کی ساعتوں کو قیمتی بنانا ہوگا۔ کوئی علم نہیں پھر یہ مہینہ ہماری زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو۔ اس لیے میرے رب نے یہودیوں کو خطاب نہیں کیا، عیسائیوں کو نہیں فرمایا، کافروں کو نہیں فرمایا، کسی اور مذہب کے لوگوں کو خطاب نہیں کیا، صرف اور صرف آپ کو خطاب کیا ہے، ایمان والوں کو۔ آپ ایمان والے ہیں، ایمان کی دولت اللہ آپ کو مبارک کرے، آپ ایمان والے لوگ ہیں۔ آپ کو تمہارا رب مخاطب کرتا ہے، اے میرے بندو،
کتنا پیارا خطاب ہے، اے میرے بندو، اے ایمان والو جو مجھے اپنا رب مان چکے ہو، جنہوں نے مجھے اپنا خالق مانا ہے، جنہوں نے مجھے اپنا مالک مانا ہے، جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنو، میرے پیارے ایمان والے بندو، میں تمہیں کہتا ہوں تمہارے لیے میں نے تمہاری بہتری کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے جس میں میرا فائدہ نہیں، فائدہ تمہارا اپنا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ کتب علیکم الصیام، دیکھو میں نے تمہارے اوپر 1 مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور ان رمضان کے روزوں میں میرا فائدہ نہیں، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ ساری دنیا روزے رکھے، ساری زندگی روزے رکھے، میری بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساری دنیا روزے کھانے لگ جائے، کوئی بھی روزہ نہ رکھے، میری بادشاہی میں ایک ذرہ بھی نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن میں جو بات کرتا ہوں آپ کی بہتری کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے میں نے رمضان کے مہینے کے روزے اتارے ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو ان روزوں کو مشکل نہ سمجھنا، یہ تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں، کوئی تم پر زیادتی نہیں، کوئی تمہارے لیے مشکل نہیں، یہ ایسا میں نے مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں نے پہلے بھی مذہب کے لوگوں پر، پہلی امتوں کے اوپر بھی میں نے مختلف صورتوں میں روزے فرض کیے تھے، یہ صرف آپ پر ہی نہیں، پہلے لوگ بھی یہ رکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ دروازہ کھول دو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی یہ روزے رکھتے چلے آئے ہیں، اور اس کو بوجھ نہ سمجھنا، کوئی یہ تمہارے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں، اس میں تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اپنا فائدہ؟ کیسا فائدہ؟ ایک تو تمہاری صحت کے حوالے سے فائدہ ہے، آپ نے دیکھا نہیں کم کھانا بہت ساری بیماریوں سے بچت ہو جاتی ہے اگر بندہ کم کھائے تو۔ آپ کے ڈاکٹر بھی آج کل یہ کہنے لگ گئے ہیں، ہر مریض کو کہا جاتا ہے یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ کھائیں گے تو آپ کا یہ فائدہ ہوگا، یہ نہ کھائیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ موٹا گوشت نہ کھاؤ، چاول نہ کھاؤ، فلاں چیز نہ کھاؤ، گھی نہ کھاؤ، اور یہ سبزیاں کھاؤ، دال کا پانی پیو، یخنی پیو، گوشت نہ کھاؤ۔ ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن چونکہ وہ سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑا حکیم، حکمت والا، پیدا کرنے والا رب، وہ تمہیں کہتا ہے 11 مہینے کھاؤ، 1 مہینہ نہ کھاؤ، نہ کھانے میں بہت ساری بیماریوں سے اللہ تمہیں نجات عطا فرماتا ہے۔ 1 مہینہ نہ کھاؤ، اس طرح کھاؤ جس طرح تمہارا رب کہتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے تمہیں نجات مل جائے گی۔ لیکن ہم تو کوئی کسر نہیں چھوڑتے بھائی، روزے کا کوئی مقصد وہ رہتا نہیں، اس طرح کھانے میں کوئی کسر ہم نہیں چھوڑتے۔ اتنا کھایا جاتا ہے سحری کے وقت، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ 11 بجے تک آنکھ نہیں کھلتی، بے ہوش ہو کے پڑا رہتا ہے، اور جب 11-12 بجے اٹھتا ہے کھٹے ڈکار آتے ہیں۔ ایمان نال دسو گل ہے کہ نہیں بھائی؟ پھر روزہ کہاں گیا؟ اتنا ہی کھانا تھا کہ آپ کو بد ہضمی ہو جائے؟ روزے کا کیا مقصد ہے پھر؟
مقصد تو آپ نے فوت کر دیا، سارے پیٹ کو بھر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کے نزدیک سب سے برا برتن وہ ہے، وہ انسان کا پیٹ ہے جس کو سارے کھانوں سے بھر دیا جائے۔ یہ بھرا ہوا برتن اللہ کو بہت ناپسند ہے، اس لیے اس کو بھرنا نہیں چاہیے۔ اس کے 3 حصے کیا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 حصے کرو، تمہاری صحت کے لیے یہ بہتر ہے۔ ایک حصے میں کھانا ڈال دو، ایک حصے میں پانی ڈال دو، ایک حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دو۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، سا جانے تھے خدا جانے، ایسا کوئی حصہ کوئی خالی چھوڑنا نہیں۔ ادھر ظہر کا ٹائم ہوتا ہے، ظہر کے بعد سے شام کی افطاری کا سامان تیار کرنا لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ یہی گل ہے کہ نہیں جی؟ زور تو بعد اگلے کھانے دی تیاری، اجا اگلا صبح والا ہضم ہویا، وہ ہضم ہویا ہی نہیں، اجا تک کھٹے ڈکار پہ آندن، وہ تو جناب زور تو بعد پھر اگلے کھانے دی تیاری۔ مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، دسترخوان سجا دیا جاتا ہے، ٹیبل کھانوں سے بھر دیے جاتے ہیں۔ یہ روزہ ہے؟ یہ روزے کا مقصد نہیں ہے کم کھانا، اس کے لیے اتنا اہتمام نہ کیا کریں آپ، پھر روزے کا مقصد نہیں رہتا۔ آپ کو بھوک ہونی چاہیے، آپ کو پیاس ہونی چاہیے، رات کو بھی آپ بھوک لے کر سوئیں، صبح بھی آپ بھوک لے کر اٹھیں، یہ ہے روزہ۔ سارے برتن کو، پیٹ کو آپ نے بھر دیا سارے کھانوں سے، بیماریاں تو پھر اور زور پکڑتی ہیں۔ افطاری بھی اتنی کی جاتی ہے، اتنی کی جاتی ہے، تراویح کے بعد پھر جا کر کھایا جاتا ہے۔ لوگ نماز تراویح قیام اللیل کے لیے بھی پھر نہیں آتے، کھڑے نہیں ہو سکتے، فرض پڑھتے ہیں فوراً واپس بھاگ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ روزہ ہے؟ اللہ کی قسم اس طرح روزے کی قدردانی نہیں ہوتی۔ رمضان کی قدردانیاں یہ نہیں ہے مسلمانوں۔ روزے کی قدر کرنا سیکھو، روزے کے اقدار سیکھو، روزے کا طور طریقہ سیکھو، روزے کی حقیقی روح کو پہچانو۔ روزے کی اصل روح وہ بھوک ہے اور پیاس ہے، بھوکا رہنا سیکھو، پیاسا رہنا سیکھو، تب جا کر تمہارے جسم کے اندر کی حیت اور شکل تبدیل ہوگی اور بیماریاں ختم ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جب آپ اس طریقے سے روزہ رکھو گے، بھوک اور پیاس سہ کر، کھانے پینے کو چھوڑ کر، کم کھانا، کم پینا، کم سونا، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کلو عمل ابن آدم لہو الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به۔ جب آپ بھوکے رہ کر روزہ رکھو گے اور پیاسے رہ کر روزہ رکھو گے، صبر کا مہینہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کرنا، کھانا تو موجود ہے لیکن آپ صبر کرتے ہیں، پانی تو موجود ہے لیکن آپ صبر کرتے ہیں، کسی نے گالی دی ہے لیکن آپ صبر کرتے ہیں، اور جناب کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ صبر کرتے ہیں۔ صبر کا مہینہ ہے، جیسے کھانے اور پینے سے آپ نے صبر کیا ہے، دوسرے کی بد کلامی پہ بھی صبر کیا کرو، گالی گلوچ پہ بھی صبر کیا کرو، ظلم اور زیادتی پہ بھی صبر کیا کرو، لیکن وہاں پر تو یہ جواب دیا جاتا ہے میرے نال نہ چھیڑیو ماں روزہ چڑھے دے، میرے نال نہ چھیڑیو ماں کے چڑھے دے، ہاں شام دا ٹائم ہے میرے نال گل آستہ کریو ماں روزہ چڑھے دے۔ او بھائی روزہ چڑھنے کے لیے نہیں آیا، روزہ تو صبر سکھانے کے لیے آیا ہے۔
جس طرح کھانے سے صبر کیا ہے، پانی سے صبر کیا ہے، اسی طرح دوسرے کی ظلم، زیادتی، گالی گلوچ پر بھی صبر کرے گا تو روزے کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ روزہ چڑھنے کے لیے نہیں، روزہ تجھے اوپر چڑھانے کے لیے آیا ہے، یہ بلندیوں پر لے جانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کل عمل ابن آدم لہو، بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے اجر لکھ دو میرے فرشتوں۔ ہاں بندے نے نماز پڑھی، فرشتوں نے اجر لکھ دیا، بندے نے زکوٰۃ ادا کی اور فرشتوں نے اجر لکھ دیا، بندے نے صدقہ دیا، فرشتوں نے اجر لکھ دیا، بندے نے عمرہ ادا کیا، ہاں فرشتوں نے اجر لکھ دیا، اور بندے نے حج ادا کیا، فرشتوں نے اجر لکھ دیا، بندے نے سچ بولا، فرشتوں نے اجر لکھ دیا، بندے نے جہاد کیا، ہاں فرشتوں نے اجر لکھ دیا۔ لیکن رمضان کا مہینہ آ گیا اور جناب بندے نے روزہ رکھا، فرشتہ قلم لے کے بیٹھا ہے، اے میرے پروردگار کیا لکھوں؟ آسمانوں سے آواز آتی ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے روزہ رکھا ہے اور صحیح معنوں میں روزہ رکھا ہے، آنکھ کا بھی روزہ، کان کا بھی روزہ، ہاتھوں کا بھی روزہ، قدموں کی رفتار کا بھی روزہ، دل اور دماغ کی سوچ و فکر کا بھی روزہ۔ اے میرے فرشتوں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میرے بندے کا صرف روزہ لکھ دیا جائے، اس کا اجر لکھنا تمہارے بس کے بات نہیں، اس کا اجر لکھنا تمہارے بس کی بات، صرف روزے دار لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت میں فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، اے میرے حبیب ان لوگوں کو بتا دو نماز کا بدلہ جنت ہے، نماز کا بدلہ جنت ہے، قیام اللیل تراویح کا بدلہ بھی جنت ہے، زکوٰۃ اور صدقے خیرات کا بدلہ بھی جنت ہے، اور جناب حج اور عمرے کا بدلہ بھی جنت ہے، اور جہاد کا بدلہ بھی جنت ہے۔ لیکن روزے کا بدلہ جنت نہیں، روزے کا بدلہ حوریں نہیں، روزے کا بدلہ بہشت برین نہیں، روزے کا بدلہ دودھ اور شہد کی نہریں نہیں، روزے کا بدلہ حور اور غلمان نہیں، روزے کا بدلہ سونے اور چاندی کے محلات نہیں، روزے کا بدلہ اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، یہ روزے دار بندہ یہ میرا ہو گیا، میں اس کا ہو گیا، یہ میرا ہو گیا اور میں اس کا ہو گیا۔ یہ ہے روزے کا نتیجہ۔ کل قیامت کے دن جنتوں میں جاؤ گے، اللہ سب کو لے جائے، اللہ پہلے گروہ میں لے جائے، اللہ بغیر حساب و کتاب کے لے جائے۔ میرے بھائیوں وہاں پر اپنے محلات میں اپنے گھروں میں جنتی چلے گئے، سلام قولا من رب الرحیم کی صدا بلند ہوتی ہے، اللہ سارے پردوں کو ہٹا دے گا اور حکم دے گا اے میرے روزے دار بندو، روزے کی قدر کرنے والوں، روزے سے محبت کرنے والوں، دل و جان سے روزہ رکھنے والوں، روزے کا حق ادا کرنے والوں، آؤ آج میری ملاقات کر لو، میرا دیدار کرو۔ یہ ہے وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزے دار بندہ وہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ باقی اعمال کا بدلہ جنت ہے، روزے کا بدلہ جنت نہیں، رب کی ملاقات اور رب کا دیدار ہے۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اور اس لیے فرمایا من کام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو کوئی میرا بندہ
दिलो जान से रोजा रख लेता है ईमान की हालत में सवाब की नीयत से, फरमाया गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे। हर रोज रोजेदार रोजा रखता है, हर रोज अल्लाह पाक उसकी गलतियों को माफ फरमा देता है। फरमाया वमन कामा रमज़ान ईमान व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बे। और जो कोई बंदा दिन को रोजा रखता है, रातों को आके मुसल्ले पे खड़ा होता है, इमाम के पीछे खड़ा रहता है, तरावीह अदा करता है, नफल अदा करता है, सुन्नत अदा करता है, खड़ा होकर कुरान पारा सुनता है, ईमान और इस सवाब की नीयत के साथ, अल्लाह फरमाते हैं उसके लिए भी अल्लाह पाक सारी रात के गुनाहों को माफ फरमाते हैं। हर दिन हर रात ये अमल जारी रहता है। ऐसा न करना मुसलमानों, जिस मोहल्ले में भी रहते हो, खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, ऐसा न करना जैसा हर रमजान में करते हो। फर्ज पड़े और तरावी फर्ज पढ़ने के बाद आधे लोग चले गए, घर जाके पढ़ेंगे। कुछ लोग आधी पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, 4 बाद में पढ़ लेंगे, जी खैर है जी। इस तरह अपनी इबादत को जाया न कीजिए। मन कामा रमज़ाना ईमाना व इहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे। कोई पता नहीं रमजान के बाद ये तेरी जिंदगी तेरे साथ वफा करे या न करे। कितने कड़ियल गबरू सेहतमंद जवान अपने हाथों से मट्टी के नीचे दफनाए हैं। मेरे भाई, कोई पता नहीं जिंदगी वफा न करे, ये दिन फिर तुझे नसीब हो या ना हो, पूरी तरावीह पढ़ के यहां से निकलना। करोगे ये काम इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। जिस मोहल्ले में भी रहते हो, पूरी तरावीह अदा करना, ताकि आपको पूरा अजर व सवाब अता अल्लाह ताला अता फरमाए। ये क्योंकि इबादत का महीना है, इबादत का। एक और बात भी मैं आपसे कहना चाहूंगा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है उन लोगों के लिए, तवज्जो करना मेरी तरफ, उन लोगों के लिए जो 40 दिन तकबीर ऊला के साथ नमाज अदा करते हैं। अब चूंकि रमज़ान है तो रमज़ान में तो आपने नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, लाजमी पढ़नी है। तो फिर अल्लाह के नबी के उस फरमान पर अमल करके खुशखबरी हासिल कर लो कि 40 दिन तकबीर ऊला पहली तकबीर में शामिल हो जाएं। आप क्या मिलेगा? रमज़ान में तो वैसे भी ईमान का लेवल हाई होता है हर बंदे के अंदर, इसलिए पहली तकबीर में आप पूरा महीना 5 नमाजें पढ़ो, 10 दिन बाद के और भी लगा लेना तो क्या मिल जाएगा। सुनिए हदीस के अल्फाज। फरमाया मन सल्ला लिल्लाहि अर्बईन यौमन फी जमातिन युद्रिकु तकबीरतिल ऊला कुतिबा लहू बराअतुम मिनन नार व बराअतुम मिनन निफाक। हजरत अनस इस हदीस के रावी हैं और इमाम तिरमिज़ी अपनी किताब के अंदर लाए हैं और इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया। कितनी बड़ी खुशखबरी है, तवज्जो करें। सरवर कौनैन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई बंदा मन सल्ला लिल्लाहि, जो कोई बंदा इस तरह नमाज अदा करता है अल्लाह की रजा के लिए, अर्बईन यौमन 40 दिन नमाज अदा करता है अल्लाह की रजा के लिए, फी जमातिन, जमात के अंदर भी आता है, युद्रे को तकबीरतिल ऊला, पहली तकबीर में शामिल होता है।
اقامت ہوتی ہے، اقامت میں شامل ہوتا ہے، امام نے پہلی تکبیر کہی اس میں شامل ہوتا ہے۔ 40 دن اس طرح نماز پڑھے، فرمایا کوتبہ لہو، کوتبہ لہو، الفاظ پہ غور کرو، کوتبہ لہو، اللہ پاک فرض کر دیتا ہے، اللہ پاک پکی مور لگا کے لکھ دیتا ہے، براءتان نے اس بندے کو 2 چیزوں سے اللہ نے آزاد کر دیا ہے۔ پہلی چیز براءت من النار، یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، جہنم اس پہ حرام کر دی گئی ہے، جہنم سے آزاد کر دیا گیا، آزادیاں مل گئی۔ اور وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس بندے کے دل کو نفاق سے صاف کر دے گا، اس کے دل میں کبھی بھی منافقت پیدا نہیں ہونے دے گا۔ یہ میرے بھائیوں گھاٹے کا سودا نہیں، مسلمانوں 40 دن ہیں، 5 وقت نماز ہے، آ گیا رمضان کا مہینہ مبارک، یہ عمل کر کے بھی اللہ ذوالجلال کی قسم ہے میرے سارے بھائی، میرے سارے بزرگ 40 دن تکبیر اولا پا کر جہنم سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں اور منافقت سے بھی آزاد ہو سکتے ہیں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ 40 دن یہ عمل کرو گے، جو پکا ارادہ کرتے ہیں اور پکا میرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں یہ 40 دن یہ عمل کریں گے، ذرا وہ میرے بھائی ہاتھ کھڑا کریں نا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے سب کو، اللہ قبول فرمائے۔ یہ آپ نے جمعے میں خطبے میں رمضان کی آمد پر آپ نے یہ عہد کیا ہے، اللہ اس وعدے میں اللہ آپ کو استقامت نصیب فرمائے۔ 40 دن یہ کام آپ کریں گے تو انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی نماز اللہ قضا نہیں ہونے دے گا۔ 40 دن آپ یہ کام کریں گے، کسی مسلمان بھائی کے دل بارے میں آپ کے دل کے اندر اللہ منافقت پیدا نہیں ہونے دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے۔ اللہ رسول اپنے وعدوں میں سچے ہیں، اللہ رسول وعدوں میں انشاءاللہ اس رمضان میں یہ عمل کر کے ہم سارے جہنم سے آزادی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر رہ جائے، نہ ہو سکے، لیکن یہ ارادہ کر لو کہ زندگی میں ایک بار یہ کام ضرور کروں گا، ہے جی؟ مجبوریاں بھی ہوتی ہے نا، رہ بھی جاتا ہے، انسان ہے، فطری تقاضا ہے، بیمار بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ناگا ہو سکتا ہے بیچ میں، چلو جی ٹوٹ گیا وہ مسئلہ، لیکن یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ پھر زندگی میں اس کو ایک بار ضرور کر کے رب سے جہنم کی آزادی حاصل کروں گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک یہ فرماتے ہیں روزے کا مقصد ہی یہ ہے آپ کو متقی بنانا، روزے کا مقصد ہی یہ ہے آپ کو متقی بنانا، روزے کا مقصد یہ ہے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا کہ تمہارا رب وہ خالق، وہ مالک، وہ اللہ ہے اور تمہیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے تمہارے دلوں کے اندر تمہارے پیدا کرنے والے رب کا خوف پیدا کیا جائے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے تمہارے دلوں کے اندر برائی کی نفرت پیدا کی جائے۔ روزے کا مقصد ہی یہ ہے تمہارے دلوں کے اندر نیکی کی محبت پیدا کی جائے۔ یہ ہے روزے کا مقصد۔ اللہ ہم سب کی نیکیاں قبول اور منظور فرمائے، اللہ ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ تو فرمایا رب العالمین نے، فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، بے شک میرے وہ بندے، ان الذین اتقوا، میرے وہ بندے جو متقی بن گئے، جن کے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو گیا،
جو متقی بن جاتے ہیں، روزہ رکھا ہے، شیطان ادھر سے آتا ہے، شیطان ادھر سے بھی آتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، بڑا ان کا باپ اور دادا وہ تو جکڑا جاتا ہے، لیکن چیلے چانٹے کچھ انسانوں کی شکل میں، کچھ معافی ضمیر، اندر جو ضمیر ہے خیال پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، بھوک بہت لگی ہے کھا لو، پیاس بڑی لگی ہے پی لو، کوئی نہیں دیکھتا ہے، اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لو۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ میرا بندہ متقی بن چکا، اس کے دل میں تقوی پیدا ہو چکا، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب شیطان نے چوک ماری، وسوسہ پیدا کیا، یہ پھر باہر کی آنکھوں سے بندہ مومن نہیں دیکھتا، بندہ مومن دل کی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، مومن آدمی دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے، نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب میرا خالق مجھے دیکھتا ہے، میرا مالک مجھے دیکھتا ہے۔ یہ دل کی آنکھ ہے، دل کی، تمہارے ضمیر کی آنکھ ہے۔ روزہ عبادت ہی ایسی ہے بھائی، نماز پڑھتے ہوئے آپ کو ہر کوئی دیکھتا ہے، جی حج کرتے ہوئے آپ کو ہر کوئی دیکھتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے آپ کو ہر کوئی دیکھتا ہے، نہیں تو جس کو دے رہے ہیں وہ تو دیکھتا ہے، اور جہاد کرتے ہوئے آپ کو ہر کوئی دیکھتا ہے، عمرہ کرتے ہوئے ہر کوئی دیکھتا ہے، لیکن روزے کا معاملہ بڑا ہی حساس، آپ کو پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے آپ کا روزہ کتنا ہے۔ یہ ہے روزہ، آپ کو پتا ہے یا آپ کے رب کو پتا ہے کہ آپ کا روزہ کیسا ہے۔ یہ ہے لعلکم تتقون، ہم تو آپ کو متقی بنانا چاہتے ہیں، ہم آپ کو بصیرت دینا چاہتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھا کرو مسلمانوں۔ شیطان آپ کو گمراہ کرنے لگے رمضان میں یا اس کے علاوہ جب بھی آپ کو شیطان گمراہ کرنے لگے، تذکروا، ہوشیار ہو جایا کرو، کون مجھے کہہ رہا ہے، کہاں مجھے لے جا رہا ہے، مجھ سے کیا کروانے جا رہا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، دل کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرو کہ میرا رب، میرا خالق، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے کہا میرے مصطفیٰ نے، لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، لوگو ہر چیز کی آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہو، مال کی زکوٰۃ دیتے ہو، سونے کی زکوٰۃ دیتے ہو، چاندی کی زکوٰۃ دیتے ہو، کھیتی باڑی کی زکوٰۃ دیتے ہو، اور تمہارے جسم کی بھی اللہ نے ایک زکوٰۃ مقرر کی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے جب رکھتے ہو میرے بھائیو، یہ آپ کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، یہ تمہارے جسم کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ ہر چیز میں زکوٰۃ اللہ نے رکھی، اور اس کی زکوٰۃ، جسم کی زکوٰۃ، اللہ اکبر۔ رمضان کے روزے ہیں، اس میں ہم سب کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، اور روحانی فائدہ بھی ہے اور جسمانی فائدہ بھی ہے۔ مسلمانوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، دل لگا کر اس میں عزم مصمم کے ساتھ، جس طرح ابھی آپ نے عہد و پما کر لیا یہاں پر کہ رمضان اور 10 دن اور ہم پہلی تکبیر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ اور تراویح کا بھی پکا ارادہ کر لو، قیام اللیل آپ ضرور کریں گے، اور پورے کا پورا قیام اللیل کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اشراق کا بھی ارادہ کر لو، اشراق بھی پڑھا کریں، اور اشراق پڑھنے کے بعد آپ صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھا کریں، 8 رکعت، وہ بھی 9 بجے، 10 بجے، 11 بجے، وہ بھی 8 رکعت پڑھا کریں، اس کا بھی آپ اہتمام کریں، کیونکہ یہ رمضان کی عبادت فرضوں کے برابر لکھی جائے گی۔
اس کے بعد آپ قرآن کی تلاوت کریں، اس رمضان کے مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ میرا ہر بھائی ہر بزرگ جنہوں نے قرآن پڑھ رکھا ہے، مائیں بہنیں، کم از کم 3 قرآن مجید آپ ضرور پورے کریں گے انشاءاللہ۔ کم از کم 3 قرآن مجید ہر میرا بھائی پورا کرے۔ 1 پارہ صبح پڑھ لے، 1 پارہ دن دوپہر 2 بجے پڑھ لے۔ سپارے پر کل 20-25 منٹ، آدھا گھنٹہ لگتا ہے صرف، اور 1 پارہ عصر کے بعد پڑھ لیں۔ اس طرح آپ کے کتنے قرآن ہو جائیں گے؟ رمضان میں 3 قرآن مجید پورے ہوں گے۔ کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت خود بھی اور اپنے بچوں سے، اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، یہ کام بھی آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں رمضان کے مہینے میں اللہ کے نبی آندھی کی طرف صدقہ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، آندھی کی طرح صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ کبھی کسی سائل کو واپس نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ قرضہ اٹھا کر بھی سائلوں کو دے دیا کرتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ آپ نے صدقہ اور خیرات بھی اس مہینے میں دینا ہے انشاءاللہ۔ دیں گے نا؟ ہاں، میری یہ بھی گزارش ہے آپ سے زیادہ کوشش کریں، اپنی برادری میں دیکھیں، اپنے عزیزوں میں دیکھو، اپنے قریبیوں میں دیکھو، جو کمزور ہے اس کو دو پہلے، اپنے کزنوں میں، ماموں کو، چاچو کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، اپنی برادری میں پہلے سب کو دینا ہوگا۔ دیں گے انشاءاللہ؟ پھر برادری کے بعد آپ آگے چلیں گے، برادری کے بعد آپ پھر پڑوس میں، محلے میں، اور جہاں پر غربا ہیں ان کو بھی آپ نے دینا ہے۔ ایسا نہیں اپنی برادری کے غریبوں کو چھوڑ دو اور دوسروں کو آپ دیتے پھرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے ایتاء ذی القربیٰ، پہلے اللہ نے حکم دیا ہے قریبیوں کو دینا ہے، یہ کام بھی آپ نے کرنے ہیں۔ اور انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے میں پھر آپ نے دعائیں کرنی ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں کرنی ہیں، تاکہ ادھر عید الفطر آپ نماز ادا کریں اور ادھر آپ کے ہاتھ میں جہنم سے آزادی کا پروانہ پکڑا ہو۔ اللہ سب کو عطا فرمائے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے یہ اعمال آپ کو بتائے ہیں، لیکن یہ چھوٹے نہیں ہیں، بہت بڑے اعمال ہیں یہ رمضان کے حوالے سے۔ اور یہ رمضان کی قدردانیاں تب ہوں گی جب آپ مکمل رمضان کا صحیح معنوں میں حق ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، تب ہی پھر رمضان کا حق ادا ہوگا اور پھر ہمارے رب سے ہماری ملاقات اور دیدار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔